ناظرین، انڈیا ہو یا افغانستان، کسی ملک نے ابھی تک پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی، 1 روپیہ نہیں بڑھایا، اور ہمارے ہاں اچانک بیٹھے بیٹھے پورے 55 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ جنگ ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف۔ ہم اس ملک کا حصہ نہیں ہیں، ہم نے ابھی تک اس میں ایک گولی نہیں چلائی، لیکن اس جنگ کی سزا ادھر 260 ملین عوام کو دے دی گئی ہے۔ اگر جنگ کی وجہ سے اس پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے تو افغانستان میں کیوں نہیں ہوا ابھی تک، اور انڈیا میں کیوں نہیں ہوا؟ آف کورس جنگ کے اثرات ہوتے ہیں، اور جنگ کی وجہ سے عالمی منڈی میں بھی تیل کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بم پاکستان میں گرا ہے۔ آج اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے اہم سوال، کیا پاکستان واقعی اس جنگ کا حصہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر تھوپی ہے؟ ہم نے تو اس جنگ میں کچھ بھی نہیں کیا، لیکن قیمت ہم نے ہی ادا کی ہے۔ جب اوگرا نے رات کے 11 بجے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کیا تو محض یہ ایک حکومتی فیصلہ نہیں لگا، ایسا لگا ہے کہ جیسے کسی نے کلسٹر بم ہمارے اوپر گرا دیا ہو، پورے عوام کی زندگی پر گر گیا ایک بم۔ اور اس سوال پر کہ کیا عالمی جنگ کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں، تو حکومت یہ کہتی ہے کہ جی میڈ ایسٹ میں جو کنفلکٹ چل رہا ہے، آف کورس کنفلکٹ تو ہے، ایک ناجائز جنگ لڑی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں ایک انسرٹینٹی ہے، اور خاص کر جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ اس وقت آلموسٹ سٹینڈ سٹل پہ بلاک ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جہاں سے دنیا کی 20 سے 30% جو آئل کنسائنمنٹس ہیں وہ گزرتی ہیں۔ لیکن اگر یہی اسٹریٹ آف ہارمز کا ٹینشن کی وجہ ہے تو یہ قیمتیں افغانستان اور انڈیا میں کیوں نہیں بڑھی؟ چائنا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ چائنا ایک سپر پاور ہے، بہت بڑا ملک ہے، ان کے پاس 3 مہینے کے ذخائر ہیں، وہ رشیا سے بھی اور ایران سے بھی تیل لیتے رہے ہیں، تو ان کا کیس علیحدہ ہے۔ ایران میں زندگی ایز اٹ از ہے، ادھر کچھ نہیں ہوا، کسی چیز کی قیمت نہیں بڑھی، حالانکہ وہ حالات جنگ میں ہیں، تو ان کے اوپر ایٹ اے ٹائم 100 طیارے بمباری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں طیارے بمباری نہیں کر رہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ پورے 260 ملین عوام کے اوپر ایک بمباری کر دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیوں متاثر ہوئے ہیں اس جنگ سے؟ جس جنگ سے ابھی تک ایران نہیں متاثر ہوا، افغانستان نہیں ہوا، چائنا انڈیا نہیں ہوا، سب سے پہلے پاکستان کیوں متاثر ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی سٹوریج میکنزم نہیں تھا، آئل سپلائی کا وہ نہیں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس مسئلے کا حل 40 سال پہلے موجود تھا، جب 1983 میں پاکستان نے ایک پالیسی بنائی جس کے تحت 45 ڈیز کا اسٹریٹجک پیٹرولیم سٹاک ہونا چاہیے تھا۔ بعد میں جب 2006 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسے بڑھا کر کہا گیا کہ جی نہیں، 60 دن کا ہمارے پاس دورانیہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اگر کبھی تیل کی سپلائی متاثر ہو تو پاکستان کے پاس اتنا ذخیرہ ہو کہ وہ عوام کو فوری جھٹکا نہ لگے اور 2-3 مہینے آرام سے نکال لیے جائیں۔ کہاں ہے وہ ذخائر؟ اگر یہ سٹوریج واقعی ہوتی تو آج عوام کو اتنا بڑا جھٹکا نہ لگتا۔ ناظرین، جب بھی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس گاڑی ہے یا جس نے بائک چلانی ہے اس کو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو ریالٹی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے اور تلخ ہے، کہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، بسوں اور ٹرکوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، کسان کے لیے ڈیزل مہنگا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فیکٹری کی لاگت بڑھ جاتی ہے، پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے گھر جو بھی چیز آ رہی ہے، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ بریڈ ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت مہنگی ہونے سے پوری معیشت ہل جاتی ہے اور عام آدمی کی جیب کٹ جاتی ہے۔
اب پاکستان کا جو اس وقت ہمارا انرجی کا کرائسس ہے وہ کتنا بڑا ہے. دیکھیں مسئلہ صرف پٹرول کی قلت کا نہیں ہے، ہمارا جو گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے. فروری 2026 سے یہ قرضہ 3.28 ٹریلین تک جا پہنچا ہے، اور یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ یہ پورے سسٹم کو کولیپس کر سکتی ہے. سوال پھر وہی ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ سارا جو سسٹم کولیپس ہوا ہے، یہ جو عوام کے اوپر اب ڈیلی ویکلی بم گرایا جائے گا، یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ کوئی آخری دفعہ نہیں ہوا. پہلے ہوتا تھا کہ قیمتوں میں اضافہ 15 دن کے بعد ہوتا تھا یا 1 مہینے کے بعد. اب حکومت نے کہا ہے کہ جی ہر ہفتے ہم اس کے اوپر اضافہ ریویو کریں گے. ریویو کا مطلب یہی ہے کہ قیمت ایک اگر ہفتے انہوں نے 5 روپے کم کرنی ہے تو اس سے اگلے ہفتے 10 روپے بڑھا دینی ہے. اب تو 5-10 والی بات ہی نہیں ہے، 55 روپے یکدم 55 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ اس چیز کا جو حل ہے یہ آج سے کئی سال پہلے پیش کیا جا چکا تھا. ہمارے منٹ مرر نیوز پیپر کے ایک لکھاری ہیں انجینئر ارشد عباسی، ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کا یہ منصوبہ دیا تھا جس میں ریئل ٹائم ڈیجیٹل سسٹم بنایا گیا جو پٹرول کی جو پوری موبلائزیشن ہے چین سپلائی ہے اس کو مانیٹر کر سکتا تھا. کس پہ؟ اس فون کے. کوئی اس کے لیے بڑا بورڈ سسٹم کی ضرورت نہیں تھی، ڈیش بورڈ اس کا فون پہ آپ مانیٹر کر سکتے تھے کہ یعنی جو آئل ریفائنری سے تیل نکلتا ہے وہ جب آئل مارکیٹنگ کمپنیوں تک جاتا ہے، ان کے ٹینکروں تک جاتا ہے، ٹینکروں سے پٹرول پمپ تک، پٹرول پمپ سے پھر میری گاڑی تک آتا ہے، آپ کی بائک میں آتا ہے، تو اس کو یہ مانیٹر کیا جا سکتا تھا. اور آج کے دور میں یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ سسٹم نہیں بنایا گیا. نہ صرف اس سسٹم کو رد کر دیا گیا بلکہ اس تجویز کے بعد دھمکیاں دی گئی کہ اگر اس منصوبے کو آگے بڑھایا گیا تو تمہیں ایک انجام سے دوچار کر دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، ٹرانسپیرنسی سے کون ڈرتا ہے؟ پاکستان میں اب پٹرول مہنگا ہونے سے، ڈیزل مہنگا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پٹرول اور ڈیزل میں ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے. ملاوٹ ہر چیز میں ہوتی ہے، دودھ سے لے کر پانی میں، اور کون سی چیز ہے جس میں نہیں ہوتی. لیکن جب آپ پٹرول میں یہ انڈسٹریل سالوینٹس ملائے جاتے ہیں جو پینٹ اور ربڑ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سالوینٹ پٹرول سے تقریباً 100 روپے فی لیٹر سستا ہوتے ہیں. جب انہیں پٹرول میں ملا کر فروخت کیا جاتا ہے تو منافع بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن ہماری گاڑیوں کا، ہماری موٹر سائیکلوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کہیں کہیں یہ جو سالوینٹ ہے 60% سے بھی زیادہ ملا ہوتا ہے. اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ گاڑیوں کے انجن خراب ہو جاتے ہیں، حکومت کو ٹیکس کم ملتا ہے، اور انوائرمنٹل پولوشن بڑھتی ہے. ہماری جیب سے اربوں روپے نکل جاتے ہیں اور عوام کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اب اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. کچھ ہمیں سبب بھی تو سیکھنا ہے کہ انڈیا نے کیا کیا ہے. بھارت میں پیٹرولیم اور جو نیچرل گیس ہے اس کے ریگولیٹری بورڈ ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیٹکس سے استعمال کر رہا ہے، جس سے وہ اپنا پورا سسٹم جو ہے سپلائی کا ڈیجیٹل طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں. ہم بھی یہی کر سکتے ہیں، پاکستان یہ کر سکتا ہے. مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری ویل کا ہے. اور آخر میں ایک سوال کہ جب پاکستان کے فوجی سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، ہماری خاطر جان دے رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، تو کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عوام کو پٹرول کی دہشت گردی سے محفوظ رکھے؟ اور یہی وقت ہے کہ اب اگر اوگرا کو ڈیجیٹلی شفاف ادارہ نہ بنایا گیا تو ہمارے اوپر ایسے بم گرتے رہیں گے اور ہماری گاڑیوں کے نقصان ہوتے رہیں گے، ٹیکس چوری ہوتی رہے گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.